بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتے بلکہ انسان کو اس کی امیدیں دھوکہ دے جاتی ہیں جب وہ دنیا سے وابستہ کر لیتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کے آنکھ سے آنسو بن کے ٹپکتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بات مانے بغیر مشکل راستوں پر چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عمر میں کوئی بڑا مل جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا، اور چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا۔ اچھی آرزو ایمان ہے، چاہے پھر وہ پوری ہو یا نہ ہو۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت جان کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے تو آپ اس سے کہنا تیری رضا چاہیے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو منع نہ کرنا۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ راستے کے خاک سے اسے اس کا رزق مل جائے۔ خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے، اور یہ حکم بار بار دیا گیا ہے، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ مستقبل پر بھروسہ رکھو، مستقبل پر امید رکھو، مستقبل رحمت کا نام ہے۔ طلب مار ڈالتی ہے اگر رب کے علاوہ اور کسی سے ہو۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموشی اختیار کر لینا، لیکن اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور دلوں سے بسائے جاتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ لوگوں کے سامنے آہیں نہ بھرو، کیونکہ تمہارے دل کا بوجھ صرف خدا ہی ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کی المناک فطرتوں میں ایک فطرت یہ بھی ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو پر وہ خوشحال ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔
اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے ذہن کا استعمال کرو، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کرو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یاد رکھو، مال کا زیادہ ہو جانا نعمت ہے، مال کی زیادتی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بے نمازی اللہ کا دوست بن جائے؟ اچھے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ دوسرے انسانوں کے نصیب میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں وہ آفتاب ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ جتنی چاہیں نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک حرام مال سے پرہیز نہ کرو گے۔ جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ زندگی نقصان میں ہے۔ جاہل کی بکواس بے چپ رہنا اس کے لیے بھرپور جواب ہے، اور اس کے لیے خوب تکلیف دہ بات ہے۔ سب آوازیں اپنی اپنی کہتی ہیں، کرتی ہیں بس تیری باتیں۔ خاموشی، غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ روح کی غذا اللہ کی محبت ہے۔ جب تک روح کو غذا میسر نہیں آتی، آدم ذات سب کچھ ہو کر بھی بے چین رہتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے باہر نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ شہر سے جب سب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو کچھ مل جائے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عشق درد ہے، اس لیے عاشق کو درد مند کہا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ مانگنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنا۔ دنیا کیا ہے؟ پردرد آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور سچ سے جدا کر دیتی ہے۔
ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دیں، کیونکہ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ عشق آ گیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی، جیسے سورج نکلا تو چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ اگر کوئی چیز عبادت کا بدلہ بن سکتی ہے تو اللہ کی یاد میں بہنے والے وہ آنسو ہوتے ہیں۔ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہے تو پھر تلاش میں رہے، دل کی آگ اور آگ کے پانی میں اپنی روح کی غذا تیار کر۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ انسان کی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگا ہوا ہوتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست۔ اس کو سنو کیا کہتا ہے، بعض اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا دسترخوان کھول دے، تو اس کا دل کھل جائے گا۔ اللہ کو یہ سننا بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے کہے کہ اے مولا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالی ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع مت دیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کالا قلم ہی ہو۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح راستے سے اس وجہ سے خوفزدہ مت ہوا کرو کہ اس پر چلنے والے کم ہیں۔ ہر وقت خوفزدہ رہنے والے ایک شخص کے لیے آپ ایک سکون کی وجہ بن جاؤ۔ جب آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ قافلے نے آپ کے بغیر روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اپنی عاجزی عمر کو مزید اس قافلے کے پیچھے ضائع مت کرو۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کرنا ضرور سیکھ لیجیے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک کالے صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ۔ اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ اگر برے حالات نہ ہوں تو ہم یہی گمان کرتے رہیں گے کہ ہمارے گرد موجود سب لوگ سہارے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ ہو تو کان سے سنی ہوئی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ ذہن پر گندگی پڑی ہو تو جالے دل کو بھی لگ جاتے ہیں۔ اپنے مقصد، محبت اور ارادوں کو دعاؤں میں لپیٹ کر رکھا کرو۔ دوست جو فوراً دشمن میں بدل جائے وہ شروع سے ہی تمہارا دشمن تھا۔ قیمتی ترین چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا خریدنا مال سے ممکن ہی نہ ہو۔
پھول کسی دوسرے پھول کے ساتھ مقابلے بازی کا نہیں سوچتا، پھول بس کھلتا ہے۔ خوشی کہیں سے وارد نہیں ہوا کرتی، یہ ہمارے اندر جنم لیتی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ہی برے خیالوں سے محفوظ رکھو۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے، اسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ شدید خواہش ہے کہ کچھ لوگوں سے پہلے مل چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی خروش جسم پر نہیں روح پر لگتی ہے، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی ہے۔ کبھی کبھار کچھ باتیں ہم غلط ہی سمجھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا صحیح رخ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنا پتہ تبدیل کرنے کو تیار نہ ہو، کسی کی تلاش مت کرو۔ کسی چیز کا زیادہ انتظار اس چیز میں ہمارے شوق کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال پر اور اپنی حالت پر مطمئن رہتے ہیں۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، خوبیوں کی تعریف کرنے سے نہیں۔ آپ کے خیالات سے زیادہ کوئی اور چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دور سے رک نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان شکوے شکایت سے زیادہ استغفار کرے تو شکوہ کرنے سے پہلے ہی اسے قرار اور سکون نصیب ہو جائے۔ روٹی کا ٹکڑا جب اپنے علاوہ ہم دوسروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ حقیقت سے بڑا ہی دکھائی دیتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دے سکیں جو ہمارے اندر بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اچھی خبر کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور کبھی تو یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ اگر کوئی واضح راستہ نہ نظر آئے تو اپنا راستہ خود بنا لے۔ انسان کو اپنی ذہالت کا پتہ ہو، یہ بھی معرفت کی ایک ہی شکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو وہ آپ کا وہ حصہ دے جائے جو آپ میں کم ہے۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ لوگوں کے سامنے آہیں نہ بھرو، کیونکہ تمہارے دل کا بوجھ صرف خدا ہی ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کی المناک فطرتوں میں ایک فطرت یہ بھی ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو پر وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔
اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے ذہن کا استعمال کرو، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کرو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یاد رکھو، مال کا زیادہ ہو جانا نعمت ہے، مال کی زیادتی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بے نمازی اللہ کا دوست بن جائے؟ اچھے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ دوسرے انسانوں کے نصیب میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں وہ آفتاب ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ جتنی چاہیں نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک حرام مال سے پرہیز نہ کرو گے۔ جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ زندگی نقصان میں ہے۔ جاہل کی بکواس بے چپ رہنا اس کے لیے بھرپور جواب ہے اور اس کے لیے خوب تکلیف دہ بات ہے۔ سب آوازیں اپنی اپنی کہتی ہیں، کرتی ہیں بس تیری باتیں۔ خاموشی غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ روح کی غذا اللہ کی محبت ہے۔ جب تک روح کو غذا میسر نہیں آتی، آدم ذات سب کچھ ہو کر بھی بے چین رہتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے باہر نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ شہر سے جب سب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو کچھ مل جائے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عشق درد ہے، اس لیے عاشق کو درد مند کہا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ مانگنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنا۔ دنیا کیا ہے؟ پردرد آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور سچ سے جدا کر دیتی ہے۔
ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دیں، کیونکہ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ عشق آ گیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی، جیسے سورج نکلا تو چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ اگر کوئی چیز عبادت کا بدلہ بن سکتی ہے تو اللہ کی یاد میں بہنے والے وہ آنسو ہوتے ہیں۔ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہے تو پھر تلاش میں رہے، دل کی آگ اور آگ کے پانی میں اپنی روح کی غذا تیار کر۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ انسان کی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگا ہوا ہوتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست۔ اس کو سنو کیا کہتا ہے، بعض وقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا دسترخوان کھول دے، تو اس کا دل کھل جائے گا۔ اللہ کو یہ سننا بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے کہے کہ اے مولا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالی ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع مت دیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کالا قلم ہی ہو۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح راستے سے اس وجہ سے خوف زدہ مت ہوا کرو کہ اس پر چلنے والے کم ہیں۔ ہر وقت خوف زدہ رہنے والے ایک شخص کے لیے آپ ایک سکون کی وجہ بن جاؤ۔ جب آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ قافلے نے آپ کے بغیر روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اپنی عاجزی عمر کو مزید اس قافلے کے پیچھے ضائع مت کرو۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کرنا ضرور سیکھ لیجیے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک کالے صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ۔ اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ اگر برے حالات نہ ہوں تو ہم یہی گمان کرتے رہیں گے کہ ہمارے گرد موجود سب لوگ سہارے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ ہو تو کان سے سنی ہوئی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ ذہن پر گندگی پڑی ہو تو جالے دل کو بھی لگ جاتے ہیں۔ اپنے مقصد، محبت اور ارادوں کو دعاؤں میں لپیٹ کر رکھا کرو۔ دوست جو فوراً دشمن میں بدل جائے وہ شروع سے ہی تمہارا دشمن تھا۔ قیمتی ترین چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا خریدنا مال سے ممکن ہی نہ ہو۔